ناظرین، ملک کی موجودہ صورتحال پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہم موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے پاس۔ السلام علیکم خان صاحب۔ خان صاحب، کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو وقت مل گیا یا اس کو یہ سمجھا جائے کہ کچھ دنوں کے لیے بات ٹل گئی ہے؟ کہ NRO کے ذریعے جو غیر قانونی تھا اس کے ذریعے مجرموں نے الیکشن لڑ لی اور الیکشن لڑ کے بڑے بڑے عہدوں پہ آ گئے۔ اب جس وقت NRO ہٹا تھا اس کے بعد ملک میں کرائسس آنے تھے، کیونکہ اب اپنے آپ کو بڑے مجرم جو بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور آڑ لے کے جمہوریت کی، وہ اصل میں عدلیہ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آزاد عدلیہ جو اس ملک کی عوام نے 2 دفعہ سڑکوں پہ نکل کے اس ملک میں قائم کی، اس کو ختم، اپنی چوری بچانے کے لیے اس کو اب ختم کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا تو کہنا یہ کہ انہوں نے ججز بحال کیے، تو وہ کیسے عدلیہ کے پیچھے پڑ سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر وزیر اعظم بحال نہ کرتا تو اسلام آباد میں عوام کا سمندر تھا اور ان کی گورنمنٹ چلی جانی تھی۔ یہ اس لیے تو نہیں انہوں نے بحال کیا کہ ان کو کوئی ایک دم ان کا کوئی رحم آ گیا اس قوم، غریب قوم پہ کہ ایک آزاد عدلیہ لیں۔ اس لیے کیا کہ وہ جو لانگ مارچ تھی، وہ اتنا بڑا عوام کا سمندر آ رہا تھا کہ ان کو ڈر تھا کہ ان کی حکومت ہی نہیں رہے گی۔ اس پریشر میں انہوں نے بحال کی ہے، تو یہ کوئی مارکا تو نہیں تھا۔ اچھا خان صاحب، تبدیلی کی وہ ہو رہی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چہرے بدلنے سے کوئی تبدیلی آ جائے گی؟ اس سے عوام کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ آپ نظام نہیں بدلتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں نا، ایک نظام، مثلا اب کرکٹ ہے، میں اب مثال دیتا ہوں لوگوں کو تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے آسان سے۔ کرکٹ میں ہر تھوڑی دیر کے بعد چیئرمین بدل دیتے ہیں، لیکن نظام وہی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ پھر سے وہی کرائسس آ جاتا ہے۔ پھر پہلے وہ نسیم اشرف کے پیچھے پڑ گئے، اس سے پہلے شہریار خان کے پیچھے پڑ گئے، اب اعجاز بٹ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر یہی نظام رہا، جو بھی چیئرمین آئے گا اس کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ نظام وہ ہے، وہی پاکستان کا حال ہے۔ جب تک اس ملک کا نظام نہیں بدلا جائے گا، اور نظام کا مطلب آزاد عدلیہ، آزاد احتساب، نیب کو آزاد ہونا چاہیے، الیکشن کمیشن آزاد، اس ملک کی پولیس ڈی پولیٹیسائز، پولیس کو غلط طرح استعمال کر کے لوگوں پہ جو تشدد کرتے ہیں، اور پولیس کو ٹھیک کریں، سول سروس ریفارم ہو، لوکل گورنمنٹ ریفارم ہو، عوام کو امپاور کریں نیچے، تعلیم کے اندر ریفارم ہو۔ یعنی یہ جب تک ریفارمز نہیں آئیں گی اور ان سارے اداروں کو ٹھیک نہیں کیا جائے گا، تو آپ جس کو مرضی لے آئے ہیں وہ۔ اچھا خان صاحب، جب آپ یہ باتیں کرتے ہیں اور آپ کے متعلق ایک عمومی رائے بھی یہ ہے کہ آپ تھوڑا ہٹ کے سیاستدان ہیں اور آپ کی خواہش ہے کہ یہ جو نظام ہے یہ ڈیلیور بھی نہیں کر رہا، تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ انہی لوگوں میں کمپرومائز کرتے ہیں، انہی لوگوں کے ساتھ آپ کے سارا کچھ ہوتا ہے؟ آپ کیوں نہیں کوئی اس سمت چلتے جس میں لوگوں کو اس طرف لجایا جائے کہ وہ اس نظام کو، جس سے ڈیلیوری کچھ نہیں ہو رہا، اسے چھوڑ دیں؟ چہرے تو وہی ہیں، جاگیردار وہی ہیں، سرمایہ دار وہی ہیں، وہی اسمبلی میں آتے ہیں، وہ نہیں آتے تو ان کی اولادیں آ جاتی ہیں، ان کے پوتے پڑ پوتے آ جاتے ہیں۔ تو آپ کیوں نہیں کچھ ایسا کرتے ہٹ کے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ بھائی یہ ہمارا یہ نظام، یہ سارا کچھ جو ہے یہ سب چور بازاری ہے اور کچھ نہیں ہے؟ یہ 14 سال سے یہی کہہ رہا ہوں، لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں ہٹ کے، تو مطلب آپ کا کہ سڑکوں پہ نکل گئے کہ خونی انقلاب کی طرف جا رہی ہے نا؟ نہیں، میں انقلاب کی بات کر رہا ہوں، وہ خونی ہو یا کسی اور طریقے سے آئے، کیونکہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جمہوریت، جس جمہوریت کا ہم حصہ ہیں اور جس جمہوریت کا آپ بھی حصہ ہیں، کیا یہ جمہوریت اصل میں جمہوریت ہے؟ کیا یہ عوام کی جمہوریت ہے؟ دیکھیں، الیکشنز کروانے میں جمہوریت نہیں آتی، صرف الیکشن کروانے میں۔ حسنی مبارک، صدام حسین، یہ ہمارے ساتھ ازبیکستان کا 30 سال سے الیکشن کروا رہا ہے، یہ سارے سالوں کے 20-30 سال سے الیکشن کروا رہے ہیں، جمہوریت نہیں ہے۔ الیکشن سے کبھی جمہوریت نہیں۔ الیکشن تو ایوب خان نے بھی کروائے تھے، الیکشن تو ضیاء الحق نے کروائے تھے، الیکشن مشرف نے کروائے تھے۔ الیکشن کے اندر جمہوریت نہیں ہے جب تک آپ کی عدالتیں آزاد نہ ہو، الیکشن کمیشن آزاد نہ ہو اور میڈیا آزاد نہ ہو۔ یہ 3 ادارے آزاد ہو کے آپ الیکشن کروائیں تو جمہوریت آتی ہے۔ اب پاکستان کے اندر یہ جو پچھلا 2008 کا الیکشن تھا، ہم کہتے رہ گئے کہ اسے جمہوریت نہیں آئے گی، ہم نے الیکشن بوائیکاٹ کیا، ہم نے کیمپین کی کہ الیکشن کا بوائیکاٹ کرو۔ اصل میں اسے غداری کی ہمارے ساتھ نواز شریف نے۔
ہمارے ساتھ 3 دفعہ الیکشن بوائیکاٹ کر کے وہ جا کے الیکشن لڑ گیا. آپ کے ساتھ طے کر کے کہ ہم الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے؟ ہمارے سے نہیں, پبلک میں 3 دفعہ اس نے 17 جولائی کو لنڈن میں اناؤنس کیا کہ ہم الیکشن ہی لڑیں گے جب تک مشرف ہے اور چیف جسٹس بحال نہیں ہوتا. پھر اس نے 22-23 نومبر تھی اسلام آباد میں پریس کانفرنس میں اناؤنس کیا کہ ہم الیکشن ہی لڑیں گے, بوائیکاٹ کیا. پھر ماڈل ٹاؤن میں اناؤنس کیا اس نے کوئی 27-28 نومبر کو, 3 دفعہ اب بوائیکاٹ کیا, اور کنوینر تھا وہ, سب نے ہم نے بوائیکاٹ کر دیا, وہ جا کے الیکشن لڑ گیا. الیکشن جب وہ لڑا تو اس نے ان الیکشن کو لیجٹیمیسی دے دی, لوگوں کی ذہن میں یہ جائز ہو گئے. اگر وہ الیکشن کا بوائیکاٹ کرتا, جو ہم سارے کہہ رہے تھے کہ یہ الیکشن ایک منصوبے کے تحت کروائے جا رہے ہیں, یہ امریکن گورنمنٹ کروا رہی ہے, پاکستان میں صرف ایک پتلا ہٹا کے دوسرا پتلا آئے تاکہ اپنی فوج اپنے لوگوں کے اوپر بمباری کرے. کوئی دنیا کے اندر فوج اپنے لوگوں کو مارتی ہے؟ کوئی حکمران اس کی, کوئی اصل جمہوری حکمران جو اپنی عوام کی پاور پہ آتا ہے, وہ کبھی سوچ سکتا ہے کرنے کا؟ تو یہ تو انہوں نے الیکشن کروائی اس لیے تھی, اور ہم کہتے گئے اس کے کہ اس الیکشن سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اس الیکشن سے صرف امریکی ایجنڈا ہمارے قبائلی علاقے میں پورا ہوگا, جو ہو گیا. ہمارے ملک کا بھی بڑا غرق ہوا, ادھر بھی ہمارے فوجی بیچارے شہید ہوئے, ہمارے پولیس والے مارے گئے, ہمارے شہری مارے گئے. کیا فائدہ ہوا پاکستان کو یہ سارے ملٹری آپریشنز کا؟ لیکن جو وہ پتلے لے کے آئے تھے, ایک پتلا ہٹا کے دوسرا لے کے آئے تھے, اس پتلے نے جو عوام کے حالات ہیں وہ مزید اور بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. تو آپ کیوں ان الیکشن میں حصہ لیتے ہیں؟ بائی الیکشن میں بھی آپ نے حصہ لیا؟ پہلے تو میں 2008 کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں, ہم نے بوائیکاٹ کیا. یہ جو الیکشن ہیں بائی الیکشن, اس میں تو ہم حصہ اس لیے لیں گے کہ چیف جسٹس کو انہوں نے باہر نکالا ہوا تھا. چیف جسٹس کو کیوں اس نے باہر نکالا تھا؟ نواز مشرف نے اس لیے نکالا تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ وہ وردی میں الیکشن لڑ سکے, اور وہ اپنی جج اپنی الیکشن کمیشن بڑھا کے, تو یہ لبرل الائنس جو بنائی تھی این آر او دے کے. اب این آر او اگر چیف جسٹس ہوتا تو این آر او ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا تھا. چیف جسٹس کے ہوتے ہوئے این آر او امیڈیٹلی سپریم کورٹ میں چیلنج ہو جانا تھا. کوئی دنیا کی عدالت اس کی اجازت نہیں دیتی تھی, تو اس کو پہلے چیف جسٹس کو ہٹا کے کروایا. اب چیف جسٹس واپس آ گیا, اس لیے ہم بائی الیکشن لڑ رہے ہیں. لیکن ہم بائی الیکشن اپنی پارٹی کو تیار جنرل الیکشن کی کروا رہے ہیں. اور میں جو بات کہنا چاہتا ہوں یہ کہ اس ملک میں 2 قسم کے انقلاب آ سکتے ہیں, خون کا اور دوسرا بیلٹ کے ذریعے, بلٹ کے ذریعے, بیلٹ کے ذریعے. اور جو اصل انقلاب آئے گا, یہاں میں بار بار لوگوں کو کہہ رہا ہوں, وہ بیلٹ کے ذریعے آئے گا, اور 1970 سے زیادہ بڑا انقلاب کے حوالے سے آپ الطاف حسین کی سوچ کے قریب ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انقلاب آنا چاہیے, عوام میں کو تیار ہونا چاہیے اس کے لیے. الطاف حسین یہ سمجھے میری سوچ کے قریب ہے. ہم 14 سال سے کہہ رہے تھے کہ انقلاب چاہیے, یعنی نظام کی تبدیلی کا مطلب انقلاب. ایک سٹیٹس کو جب ہٹاتے ہیں وہ انقلاب ہے, آپ خون سے ہٹائیں یا بیلٹ کے ذریعے ہٹائیں. ایم کیو ایم بھی ایک غریب اور متوسط طبقے کی ترجمان ہے, اور آپ بھی غریب لوگوں کی ترجمانی کرتے ہیں, تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس مقصد کے لیے آپ اکٹھے بھی کام کر لیں؟ دیکھیں ایم کیو ایم کی کئی بڑی, آپ ٹھیک کہتے ہیں, وہ بھی ایک کوئی یہ روایتی سیاستدان کی پارٹی نہیں ہے, لیکن جب تک ایم کیو ایم بندوق کی سیاست کر رہی ہے, ہم کیسے مل سکتے ہیں ان کے ساتھ؟ وہ بھی الیکشن لڑتے ہیں, وہ کراچی سے الیکٹڈ ہوتے ہیں لوگ ہیں ان کے, اور انہیں ووٹ دیتے ہیں لوگ. ہٹلر کی جو نازی پارٹی تھی وہ بھی الیکشن لڑا کرتی تھی, لیکن وہ بھی یہ بندوق کے ذریعے الیکشن لڑتی تھی اور جیت جاتی تھی. تو اس کا مطلب ہم ان کو تسلیم کر لیں, یہ کوئی بات نہیں ہے. آپ کے تعلقات کچھ بہتر تو ہوئے تھے, گلدستہ بھی بھیجا تھا الطاف حسین نے آپ کو. وہ تو ٹھیک ہے, میری کوئی ذاتی لڑائی الطاف حسین سے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اپنے آپ کو تبدیل کریں اور ایک عام جس طرح باقی پارٹیز آتی ہیں کہ آپ بندوق کی سیاست ختم کریں. ہر دوسرے دن ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے کراچی میں, تو ان کے بھی لوگ مر رہے ہیں وہاں پہ کراچی میں. یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کس کے مر رہے ہیں, لیکن یہ ٹارگٹ کلنگ کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ آپ حکومت میں بھی بیٹھے ہیں اور آپ کے لوگ بھی مسلح ہیں. دیکھیں نا, یا تو آپ کہیں گے جی ہمیں حکومت سے خطرہ ہے تو ہم اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے ان کو ہتھیار پکڑا رہے ہیں, لیکن آپ حکومت میں بھی ہیں, رینجرز پولیس بھی آپ کے ساتھ ہے, اور آپ کے ساتھ یہ مسلح لوگ بھی ہیں. تو اس طرح تو کراچی میں کبھی امن ہوئے گا ہی نہیں. یہ تو کراچی میں آپ مسلسل کراچی کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. کراچی اس وقت دبئی کی بننے کی آدھی وجہ کراچی میں بربادی تھی. اگر کراچی میں خون نہ ہوتا تو آج کراچی میں وہ حالات ہے, دبئی میں شاید اتنا تیزی سے نہ بڑھتا, کیونکہ سارا ہمارا پیسہ اور ہمارے بزنس باہر چلے گئے.